والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے 2 چیزیں آپ نے گزشتہ سنی 2 جمعہ سے، ایک تیسری بات، تیسری نشانی، تیسری صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی منافق کی، وہ یہ ہے کہ جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ امین نہیں رہتا، وہ خائن رہتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ جب یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں منافق کی علامتیں، تو ہم اپنے اندر سے ان چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کرنا۔ ہم جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں سچے رہنا، اس لیے کہ جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔ وعدہ خلافی نہیں کرنا، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ اب تیسری بات، امانت اگر کوئی ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے اندر خیانت نہیں کرنا، لیکن امانت میں جو خیانت کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں تو ہم کوئی چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے، بچانا چاہیے اپنے آپ کو، کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہم کو ان صفات سے اپنے آپ ہم کو بچائیے۔ تکلیف ضرور ہوگی اس کے اندر، لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ منافق کی زد سے ہم نکل جائیں گے، ان علامتوں سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ تو منافق کی ایک نشانی تیسری آپ نے فرمایا کہ یہ امانت پہ خیانت کرتا ہے۔ اب امانت کیا ہے؟ تو عام طور پر ہمارے نزدیک امانت کا جو مفہوم ہم اب تک سنتے آ رہے، سمجھتے آ رہے ہیں، عام بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آدمی پیسے دیا ہم کو، یہ رکھو بھائی، میں بعد میں اگلے مہینے میں لیتا ہوں آپ سے، تو یہ پیسے جیسے کہ ویسے اس کو دے دینا منگنے کے بعد میں، یہ ہے امانت۔ ایسا کرنے والے کو امین بولتے، امانت دار بولتے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اگر ایسا نہیں کرا بندہ کوئی کہ اس نے 1 مہینے کے بعد پیسے واپس نہیں کیا، استعمال کر لیا، وہی استعمال ہو گئے، میں اگلے مہینے میں دیتا ہوں، ایسا ٹلاتا رہا، تو یہ خیانت ہے، یہ ہم کو معلوم ہے اور صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ یہ ایسا صحیح لوٹانے والے کو امانت دار بولتے، نہیں لوٹانے والے کو خائن بولتے، خیانت کرنے والا بولتے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن امانت کا مطلب اتنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو اس کو پیسہ اس کو لوٹا دے، یہی امانت ہے، ایسا نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم پھیلا ہوا ہے، بڑا ہے مفہوم اس کا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی چیز کسی نے ہمارے حوالے کی تو اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا، وہ جس حالت میں، جس کنڈیشن میں دیا، اس کنڈیشن میں اس کو واپس کرنا، یہ ہے امانت داری۔ کسی نے ہم کو گاڑی دی، رکھا ہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں فلاں جگہ، میں 10 دن ہوتا، آپ اس کو اگر رکھ سکتے اپنی پارکنگ میں رکھ لیں، جگہ میرے پاس نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں کر کے، ہاں ٹھیک ہے رکھ دیں میرے پاس۔ ہم نے اس کی چابی نہیں رکھ دیا، اب اس کو اسی حالت میں واپس کرنا 10 دن بعد، اب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر خیانت ہے میری، ٹھیک ہے نا؟ جس آدمی نے کوئی چیز ہم کو دی، اس کی وہ چیز اسی کنڈیشن میں واپس کر دینا اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو رکھنا، یہ ہے امانت، ورنہ پھر خیانت ہے وہ۔ اس اعتبار سے ہم کو جو عہدہ ملا ہے، اس عہدے کا صحیح استعمال کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اس عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو پھر خیانت ہے وہ۔ مثلا پولیس کا عہدہ ہے کہ وہ چور کو، مجرم کو پکڑے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور
امن کے خلاف جو کام ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے، اس مجرم کو پکڑے، اس فسادی کو پکڑے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کوئی اس عہدے پر آنے کے بعد مجرم کو نہیں پکڑتا، بلکہ کسی معصوم کو پکڑتا ہے، فسادی کو نہیں پکڑتا، بلکہ سکون اور امن سے رہنے والے ایک شریف کو پکڑتا ہے۔ یہ ہے امانت میں خیانت، کل اس کا حساب چکانا ہوگا۔ مجرم کو اگر چھوڑتا ہے، وہ ایک معصوم کو پکڑتا ہے، مجرم ہے یہ، جس عہدے پر وہ تنخواہ لے رہا ہے، جس عہدے کا وہ ذمہ دار ہے، اس عہدے کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، اس عہدے کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک استاذ ہے، استاذ نے پڑھانے کے لیے ذمہ داری لی کہ یہ ٹائم سے میں یہ ٹائم تک پڑھاؤں گا اور یہ سبجیکٹ پڑھاؤں گا۔ اب تو یہ ٹائم اس کا امانت ہے اور اس ٹائم میں وہ چیز اس کو پڑھانا چاہیے۔ اگر اس ٹائم کے اندر اگر وہ ٹائم کو بچا لیتا ہے، 10-15 منٹ بچا لیتا ہے، ایک، اور دوسری بات کہ وہ متعلقہ مضمون نہیں پڑھا رہا، اس میں کوتاہی کر رہا ہے، تو پھر یہ اس عہدے کی خیانت کر رہا ہے۔ کل اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن اس نے معاہدہ کر لیا کہ میں 4 گھنٹے پڑھاؤں گا، 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ 1 گھنٹہ، وہ 4 گھنٹے اسے پڑھانا ہے، اور دوسرے جو مضمون اس نے ذمہ داری میں لیا ہے وہ مضمون اسے پڑھانا ہے۔ اس مضمون میں کمی کر رہا ہے یا ٹائم میں کمی کر رہا ہے تو وہ تنخواہ حلال نہیں ہے، اور اس عہدے کے ساتھ وہ خیانت کا معاملہ کر رہا ہے۔ کل اس کے اوپر پوچھ ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کے اساتذہ اس زمانے میں پڑھانے کا وقت متعین ہے کہ 9 بجے سے 4 بجے تک جو بھی ٹائم تھا وہ ٹائم بکا ہوا، دیر بات ہو گئی، یہ تنخواہ ہے، یہ ٹائم ہے۔ اگر اس ٹائم میں پڑھانے کے اس ٹائم میں کوئی مہمان ملنے کے لیے آتا، حضرت تقی عثمانی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ کوئی مہمان آتا بات کرنے کے واسطے، تو وہ آنے کے ساتھ ہی اس کا ٹائم لکھ لیتے تھے کب آیا وہ، اور جلدی اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کا، کوئی بھی دینی بات کرنے کے لیے آتا تھا عام طور پہ ملنے کے لیے، تو آنے کے ساتھ ہی ٹائم لکھ لیتے تھے، اور جاتے جو ہی وہ گیا اس وقت وہ ٹائم لکھ دیتے تھے، 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، جو بھی ہو۔ ایسا روزانہ وہ کرتے تھے۔ کوئی بھی آیا فوراً ٹائم لکھ لینا اور جانے کا وقت بھی لکھ دینا۔ اس طرح مہینہ بھر کرتے، مہینہ ہونے کے بعد میں وہ ٹائم خود سے حساب کرتے کہ ٹوٹل کرتے، جمع کرتے کہ کتنا ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، 1.5 گھنٹہ ہوا، 1.25 گھنٹہ ہوا، کتنا ہوا، وہ ٹائم متعین کر کے، اور اپنی تنخواہ کا حساب کرتے کہ یہ اتنے دنوں میں تنخواہ کتنی، اور اس 1 گھنٹے کی کتنی تنخواہ، تو وہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو ہوا اس کو واپس کر دیتے تھے کہ میں اتنی دیر میں نہیں پڑھایا۔ یہ ہے امانت داری۔ اب یہ واقعات بول لو اور سن لو، تعجب میں پڑھو، اب اتنا ہو سک رہا، مگر اس کو عمل میں لانا بہت مشکل ہے، اور یہ ہے امانت۔ جو ٹائم ہم نے دیا ہے نا، وہ ٹائم کو پورا اس کے لیے استعمال کرنا۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت میں جواب دہ ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھو کتنی صورتحال خراب ہے ہمارے پاس آج۔ اگر اپنے کو کوئی کام پڑ گیا، سرکاری آفیسروں سے گیا معاملہ، پھنس گئے، مشکل ہے، ٹائم لگتا، گئے ہے نہیں سب فلاں آدمی نہیں، انہیں چھٹی پہ، دوسرے نے گئے تو وہ ہے، بولے انہیں چھٹی پہ ہے۔ اچھا
ابھی گھنٹہ سوا گھنٹہ کا کیا بولیں گے اس کو، محمد بولیں گے ابھی کہانی کو تو سنا ہے آپ کو میں، اس لیے کہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی آپ کو بھی معلوم ہے، اچانک تحقیق کرنے کے لیے بڑے آفیسر آئے، پہلے رجسٹر دیکھے تو حاضریاں پڑے ہوئے، خالی آج کی نہیں اگلے ایک ہفتے کی حاضری پڑی ہوئی ہوگا، صاحب پکنک کو گئے ہوئے، صاحب غائب ہے، اگلے ایک ہفتے کی سینا مار کے نکل گئے خزر، کیا بولو بھائی، چل رہا ہے یہ چل رہا ہے۔ اچھا غیر کر رہے ہیں تو الگ چیز ہے، اپنے بھی کر رہے ہیں نا، اس کے اندر خیانت ہے، اس عہدے کے ساتھ اس کام کے ساتھ میں خیانت ہے، کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اور یہ تنخواہ حلال نہیں، آپ ہزار بول لیجئے، چیخ لیجئے، پکار لیجئے کہ بھائی صحیح ملازمت کر رہا ہوں، پڑھنے پڑھانے پر ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں، میں اللہ کیا بولنا بول لو آپ، لیکن ایسا جو کر رہے ہیں یہ خیانت ہے، اور یہ تنخواہ حرام ہے، مگر ایسا ہو رہا ہمارے پاس۔ ایک وہ لطیفہ ہے، وہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، ایک بیچارہ روزانہ پھر رہا، انہیں نہیں انہیں نہیں انہیں نہیں انہیں نہیں، انہیں بولا نہیں یہ کام کر کے لاؤ، کام کر کے لاؤ، ارے رے 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 پریشان ہو گیا، مگر انہیں بھی مضبوط تھا کہ پھرتے گیا، کام تھا اس کا، پھرتا گیا کا آخر میں ایک دن دیکھا کہ پورے کرسیاں بھرے ہوئے، پورے سب ہے، کوئی بھی غائب نہیں ہے، خوش ہو گیا تھا، آج تو کام ہونا ہی ہونا ہے میرے صاحب، یہ ارے آج تنخواہ کا دن ہے، بولے آج ہاں آج کا ٹائم نہیں ہوتا، مشکل ہے، کل آؤ، تنخواہ کا جو دن ہے نا پورے کرسیاں بھرے ہوئے، پورے کرسیاں بھرے، انہیں خوش ہوا کہ ہوتا نہیں، آج نہیں ہوتا کام، بولے آج سب بزی ہے، سب تنخواہ دینا لینا اس میں بزی ہے، کل یہ قصہ چل رہا ہمارے پاس، تو یہ اس عہدے کی خیانت ہے، اور تنخواہ ایسی حلال نہیں ہے، حرام ہے تنخواہ۔ اچھا ایسا ہی عہدے جو دیے جاتے ہیں نا، ایک بڑا آدمی بن گیا، اب وہ اپنے ماتحتوں کو عہدے وزیر یا کوئی سیکرٹری وغیرہ خود ہی بنا رہا ہے، صحیح قابل آدمی کو ہی جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ قابل ہے اور اس کے ساتھ میں دیانت کے ساتھ اس عہدے کو چلاتا، کام صحیح کرتا ہے، اس کے دل کو معلوم ہے، عہدہ اس کو ہی دینا۔ اگر جانتے بوجھتے کہ انہیں کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ گڑبڑ کرنے والا ہے، پابندی کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی اس کو ہم نے عہدہ دے دیا، تو یہ ہم نے اپنے پر کا غلط استعمال کیا ہے، اور یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے بات کہ قابلیت اور صلاحیت اور دیانت کے اوپر آج عہدے تقسیم نہیں ہوتے، معلوم ہے ہمیں، جو جتنا صندوق دیا، جو جتنی پیٹھی دیا، وہ حساب سے تقسیم ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اچھا کر رہا تو اچھا بھی کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہ قابل نہیں ہے، وہ صلاحیت مند نہیں ہے، وہ چاپلوسی کرتا ہے، وہ آپ کی جیب بھر سکتا ہے، اس کو دے دے رہے ہوتا، یہ ہوتا اس کو دے دے رہا، چیئرمین کا ہوتا، سیکرٹری کا ہوتا، فلاں ہوتا، اس میں کہ اب انہیں دینا، وہ اب وہ جو کرنا کر لو، ختم۔ ایک کام کی ذمہ داری لیے کہ یہ کام ایسا ایسا کروں گا، یہ چیز ملاؤں گا، ایسا ایسا کروں گا، لیکن میں اس میں وہ چیز نہیں ملا ہے، وہ کام نہیں کیا، وہ اس معیار کا نہیں بنایا جو معاہدہ ہوا تھا، خیانت ہے، خیانت ہے۔ اور وہ پیسہ جو گتے پہ لے کے آپ کام کر رہے ہیں، وہ حقیقت سے کہ آپ مسئلہ پوچھو تو گتے پہ کام کرنا صحیح ہے، صحیح ہے، درست ہے، مگر یہ جو کام کر رہے ہیں نا، لپا ڈپی غلط کام کرے، وہ خیانت ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ سب امانت میں داخل نہیں ہے۔ جو کام دیا گا اس کو ویسا ہی نمٹاؤ آپ۔ اسی طرح باتوں کے اندر بھی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ایک چاروں مل کر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، چاروں مل کر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، خاص بات، ایک کوئی اہم بات، گھر کی یا آفس کی، دکان کی، مکان کی، ایک بات خاص چاروں مل کے بیٹھے ہوئے، اور اس کے اندر یہ بات طے پائی کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ کسی اور سے یہ بات شیئر نہیں کرنا، نہیں بولنا،
تو یہ چاروں کے علاوہ یہ چاروں کی ذمہ داری ہے، یہ چاروں مل کر چاروں میں سے کوئی ایک بھی اس مجلس کی بات کو کسی دوسرے کے کان میں نہیں پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس میں بیٹھک میں ہونے والی باتیں امانت ہے، اب اس امانت کو دوسرے تک نہیں پہنچانا، نہیں یہ چاروں میں گھرا ہوا رہنا، پانچ میں کوئی اس کی اطلاع نہیں دینا کوئی بھی۔ ہو رہا ہے ایسا؟ ہاں البتہ اتنا کرتے چاروں مل کے، ہر ایک ان میں سے بولتا اپنے اس کے دوست رہتے ہیں نا، اس کو بولتے کہ بھائی یہ اپنے حد تک رکھو باتیں، بولنا نہیں کس کو بھی، اچھی بات ہے ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے صاحب بھی بولتے دیکھو یہ اپنا معاملہ ہے، میں آپ کو بول رہا ہوں مگر آپ کے نہیں، اچھی بات ہے ٹھیک ہے۔ انہیں ویسے ہی جا کے بولتا یہ میرے کچھ معلوم ہوئی، تم نے بولنا نہیں کسی کو، نہ کسی نہ کو بولو بول کے بولے ہیں، تمہیں نہیں بولنا، ہاں اچھی بات ہے مطلب تو انہیں وہ بولتا نہیں بولنا، دیکھو نہیں بولنا، اس لیے کہ نہیں بولنا ہے بات یہ، میں آپ کو بول رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ اسی لیے فارسی والوں نے کہا خاموشی بہ کے ضمیر دلخیش باکس گفتن و گفتن کے مگوئے، خاموشی بہتر ہے کہ اپنی ضمیر اپنے دل کے اندر کا راز کسی کے سامنے بولے، بول کر یہ بولے کہ نہ بولے، اس لیے کہ تم نے اپنے دوست کو کہا تو اس کا بھی تو کوئی دوست ہے یارو، یہ احتیاط کی بات ہے۔ لیکن ایسا کسی نے ہم سے بات کہہ دی تو ضروری ہے کہ پھر ہم نہ بولیں، یہ امانت ہے۔ یہ اگر ہم نے راز کسی کے سامنے بول دیا، وہ کسی بھیا میٹنگ میں ایسی بات ہوئی، فلاں آپ کے بارے میں بول رہا تھا، تو یہ ہے خیانت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی نے ہم سے مشورہ لیا کہ میں ایسا کام کرنا چاہ رہا ہوں، کروں کیا نہ کروں، ہم کو معلوم ہے کہ کرنے میں اس کا نقصان ہے، تو ہم کہہ دینا کہ بھی مت کریں کام آپ یہ۔ ہم جانتے بوجھتے اس کو غلط مشورہ دے دیے، ہم جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی اس کو غلط مشورہ دیے، تو پھر یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ کل اس کی بات پرس ہوگی، تو خالی پیسوں کا لوٹا دینا، جیسا ویسا دے دینا، یہی امانت ہے، ایسا نہیں۔ گھر ہم نے لیا کرائے سے، معاہدہ ایسا ایسا کرنا، ایسا ایسا رہنا سرنا، جب باہر سال بھر کے بعد خالی کرے تو پورا تہس نہس کر دیے، گھر کو پورا تہس نہس کر دیے، جتنا کرایہ لیا تو اسے ڈبل بھر کے داغوزی کرنا ہے اس کو، خیانت ہے یہ خیانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کرایہ پہ مکانات ملنا، دکانات ملنا مشکل ہو گیا، پورا تہس نہس کر کے چھوڑ دے رہا اسے۔ کرایہ نہ دینا وہ الگ چیز ہے، لیکن گھر کو تباہ، مکان کو تباہ کر دے رہا، خیانت ہے۔ ایک محدث کے بارے میں حدیث کتاب لکھ رہے تھے، وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے اس زمانے میں، تو سیاہی ذرا بڑھ گئی، کاغذ پہ سیاہی گر گئی، اب وہ سیاہی کو سکھانا نا، اس وقت آج کے دور میں جو چیزیں تھیں وہ تو نہیں تھی اس وقت، تو کرایہ گھر میں تھے، ایک ذہن میں آیا کہ ذرا مٹی چنا جو تھا اس کو ذرا کی کر کے ڈال دیے، تو چوس لیتی ہے، سیاہی چل جاتا، کام ہوا۔ خیال آیا مگر بھائی کرایہ کا مکان ہے نا، بھائی میرا تو نہیں ہے، ایسا ناخوش ہے تھوڑا کی کرنے کا جی، اس پر ذرا ڈر ہوا ان کو، کیسے لوگوں سے نہیں لوگا نہیں سوچا، ڈر ہو رہا ان کو، لینے کو واسطے گئے کہ کہنا بولا میرا نہ ہے نہ کرایہ کا، وہ ڈر ہوا۔ پھر ذہن میں آیا اتنی سی تو بات ہے، چھوٹی سی تو بات ہے نا بھائی، کیا ہے، کی کر کے ڈال دیا حدیث کی اس عبارت پر، لفظ پر، سیاہی سوکھ گیا، کام ہوگا۔ رات میں کسی کہنے والے نے کہا کل قیامت کو پتہ چلے گا کہ ایک معمولی بات تھی یا بڑی بات تھی، کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ آج ہماری صورت کیا ہے، چننا نہیں اس کو چھکڑ جا رہے ہیں پورا، اس سے ہی ختم ہو، یہ چننا نہیں اس کو چننا لگا جا رہے ہیں پورا پر، میں اب پھر نماز روزہ دین کی باتیں سب، میں پوری ذمہ داری سے بولوں بات میں یہ پورا گھر ہی چھکڑ دے رہے ہیں، اس کا ہے جو نہیں، گھر ہی خواب ہے اس کا، اور ہم مزے میں بیٹھے، نماز پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، ذکر کر بیٹھے ہوئے، ایسا بھی خیانت ہے یہ۔ ایک محدث کو یہ کہا جا رہا ہے کل قیامت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ معمولی چیز تھی کیا ہے جو آپ نے کام کیا ہے، یہ پورا تباہ ہے ہمارے پاس معاملہ۔ قرآن مجید میں واقعہ ملتا ہے، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ سے پہلے حسن ایک مرتبہ عمرے کے لیے آئے اور بیت اللہ میں داخل ہونا اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے،
تو لوگوں کو داخل کرنے والے عثمان بن طلحہ تھے، چابی دے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو نہیں دے رہے چابی، تو میں نے کچھ سختی کی بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، چابی نہیں دو، لیکن وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، کہتے چابی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تو انہوں نے کہا، عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ارے نہیں ہوتا ایسا بولے، وہ تو قریش کی ہلاکت کا دن ہوگا، ذلت کا دن ہوگا، آپ نے فرمایا عزت کا دن ہوگا، وجہ ایسا ہوگا. خود بسر مل کے چلے گئے. عثمان بن طلحہ اسلام لانے کے بعد بولتے ہیں، بعد میں کہا انہوں نے کہ میں نے کہہ تو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن میرا دل پکار رہا تھا کہ یہ جو بولے ہونے والا ہے. کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، اللہ کرے کہ ہم کو یقین ہو جائے ہمیں نبی کی بات پر. یہ میرے دل نے پکارا کہ یہ کچھ ہونے والا دکھ رہا ہے، ڈر گیا میں وجہ سے. خیر فتح مکہ ہوا، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چابی منگایا آپ نے، اب فاتح بن کر آئے مکہ مکرمہ میں، چابی منگایا. عثمان بن طلحہ آئے اور یہ کہہ کے دیا کہ امانت ہے، لے لیجیے آپ. لے لیا، اندر گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اسی وقت نازل ہوئی تھی آیت قرآن مجید کے 5 پارے کی سورہ نساء کی. اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ. باہر ہے، حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت علی آگے بڑھ رہے ہیں کہ چابی ہمارے حوالے کر دیجیے آپ. نہ، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، صلاۃ و سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس، کس امانت بس، امین پر، کائنات اس کے امین پر. بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. آئے، لے لو چابی، قیامت تک چابی تمہارے پاس رہے گی، تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. کوئی ظالم ہی تم سے چابی چھینے گا، یہ امانت تمہارے پاس رہے گی. جاؤ، جس نے ایک تھوڑی دیر کے لیے دینے سے پیچھے ہٹے تھے، قیامت تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چابی تمہارے پاس ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حلم اور بردباری دے کر. وہ لے کے خوشی خودی جا رہے تھے، آپ نے بولا عثمان ادھر آؤ، ایک زمانے میں کچھ کہا تھا میں نے تم سے، بات یاد ہے؟ یاد ہے. کیا ہوئی تھی بات؟ میں نے آپ کو چابی نہیں دیا تھا، سختی کے الفاظ کہے تھے، لیکن آپ نے کہا تھا ایک وقت ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. کہا تھا، ہاں ہو گیا. اور ایک امانت قیامت تک کے لیے تمہارے حوالے. اب کوئی اور آج تک وہ چابی بیت اللہ کی اسی خاندان میں ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. آپ نے جو کہا وہ ہوا، اللہ نے کر بتایا، کر کے بتایا. تو دوستو خدا کرے کہ ہم امین بنے، خائن نہ بنے. اور امانت کا تصور بڑا وسیع ہے، چھوٹا نہیں ہے، صرف پیسوں کے حد تک بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو گندے صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم.